اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا بے شک جو لوگ ایمان لائے وعملوا الصالحات اور عمل کیے نیک واخبتوا الی ربہم اور عاجزی کی اپنے رب کے آگے اولئک اصحاب الجنہ یہی لوگ ہیں جنتی ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ مثل الفریقین مثال دو فریقوں کی ہے، کالاعمی والاسم جیسے اندھا اور بہرا، والبصیر والسمیع اور دیکھنے والا اور سننے والا، حل یستویان مثلا کیا دونوں برابر ہیں مثال میں، افلا تذکرون پس کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ صدق اللہ العظیم۔ پہلے مجرم، ظالم اور اللہ کے نافرمان اور باغی لوگوں کا ذکر تھا، جنہیں اللہ رب العزت نے عقل و بصیرت، فہم و فراست، دل، دماغ، آنکھیں اور کان دیے۔ رب نے فرمایا کہ یہ اللہ نے دی، تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں سنریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم انہیں عن قریب دکھائیں گے اپنی قدرت کی نشانیاں۔ آفاق یہ پورے کا پورا عالم۔ اور پھر اللہ رب العزت نے انسان کو سمجھانے کے لیے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، اور انبیاء علیہم السلام کو اللہ نے کتاب عطا فرمائی، لیکن ان لوگوں نے کتابوں سے آنکھیں بند کر لی، انبیاء علیہم السلام سے بھی آنکھیں بند کر لی اور ان کی بات کو نہ سنا، اور اس آفاق کے اندر بھی انہوں نے کوئی غور و فکر، سوچ و بچار اور تدبر نہ کیا۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہی لوگ آخرت میں نقصان، خسارہ اٹھانے والے ہیں، اور جو میں نے ان کو دنیا کے اندر ڈھیل دی ہے، مہلت دی ہے، انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ ہمیں پکڑنے سے عاجز ہے، ہمیں پکڑ نہیں سکتا، لیکن رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہم پکڑنے میں عاجز نہیں تھے، ہم انہیں فوراً پکڑ سکتے تھے۔ العزیز میری صفت ہے، القہار الجبار رب کی صفت ہے، رب اگر پکڑنا چاہتا تو فوراً پکڑ سکتا تھا، لیکن رب نے فرمایا ہم نے انہیں ڈھیل دی ہے، انہیں مہلت دی ہے، اور اللہ نے ان کو کان اور آنکھیں عطا فرمائیں، لیکن طاقت رکھنے کے باوجود بھی انہوں نے ان کو استعمال نہ کیا۔ لیکن کل جب اللہ کے سامنے جائیں گے اس وقت کہیں گے کہ ہائے کاش کہ ہم نے سنا ہوتا، ہائے کاش کہ ہم نے دیکھا ہوتا، ہائے کاش کہ ہم نے اس آفاق کے اندر، اس ساری کائنات کے اندر غور و فکر، سوچ و بچار، تدبر کیا ہوتا۔ تو اللہ کی ذات پہچانی جاتی ہے، اللہ کی ذات کو کوئی دیکھنا چاہے، پہچاننا چاہے تو پہچان سکتا ہے۔ کیسے؟ اس طرح پہچان سکتا ہے کہ غالباً پہلے بھی میں نے کسی درس کے اندر عرض کیا تھا کہ توت کا پتہ ہے، بکری نے کھایا، گائے نے کھایا، ہرن نے کھایا، کیڑے نے کھایا۔ جب کیڑے نے کھایا تو ریشم نکلا، ہرن نے کھایا تو مشک نکلی، اور بکری نے کھایا تو مینگنی نکلی، اور گائے نے کھایا تو گوبر بنا۔ کیا بنا؟ گوبر بنا۔ اب خوراک ان کی ایک ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ خوراک ایک کھائی ہے، ریشم نکلتا، مشک نکلتا، یا مینگنی کیا ہوتی پیدا ہوتی، یا کیا گوبر پیدا ہوتا، لیکن رب وہ ذات ہے نا، ایک خوراک کھلا کے اور ان کے اندر مختلف خاصیتوں سے کیا نکالا؟ چیزیں نکالی۔ کیا نکالی؟ چیزیں نکالی۔ تو ان دلائل سے رب کی ذات کو پہچاننا کیا ہے؟ آسان ہے۔ کیا ہے؟ آسان ہے۔ اب ہم چھوٹا سا مکان بناتے ہیں تو اس مکان کے لیے کافی سارا دگ و دو کرنا پڑتا ہے، کافی سارا دگ و دو کرنا پڑتا ہے، دیواریں کھڑی کرنی پڑتی ہیں، نیچے سے ستون کھڑے کرنے پڑتے ہیں، تب جا کے کیا ہوتا ہے؟ مکان کھڑا ہوتا ہے، چھت کھڑا ہوتا ہے۔
اللہ نے بغیر ستونوں کے، بغیر دیواروں کے اتنا بڑا آسمان کھڑا کر دیا۔ ہے کوئی ایسی کائنات کے اندر ذات جو بغیر ستونوں کے اور بغیر دیواروں کے آسمان کو کھڑا کر سکے؟ کوئی ایسی ذات ہو نہیں ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آسمان اپنی جگہ سے ٹل جائے، اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو اسے کوئی کھڑا کر سکتا نہیں، اسے کوئی کھڑا نہیں کر سکتا۔ کائنات کے اندر کوئی ایسی ہستی نہیں ہے۔ اللہ نے زمین کو پانی کے اوپر بچھا دیا۔ اب کوئی ہے کوئی چیز آدمی پانی کے اوپر بچھا دے؟ کوئی نہیں بچھا سکتا پانی کے اوپر کوئی چیز۔ ادنا سے ادنا چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی اگر آپ پانی کے اندر ڈالے کو تو وہ پانی کے اندر چلی جائے گی، پانی کے اندر چلی جائے گی۔ تو رب نے زمین کو پانی کے اوپر بچھا دیا اور پانی کے اندر کشتیوں اور جہازوں کو چلا دیا۔ یہ رب کی قدرت ہے نا، یہ رب کی کیا ہے؟ قدرت ہے، یہ رب کی شان اور عظمت ہے۔ رب ہی یہ کام کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ یہ کام کوئی نہیں کر سکتا۔ اور باقی چیزوں کو چھوڑے، انسان اپنی پیدائش کے اندر غور و فکر کرے۔ ایک پانی کا قطرہ ہے، اللہ نے اس پانی کے قطرے سے، رب تعالیٰ فرماتے ہیں یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث۔ بڑے سے بڑا انجینئر بھی آ جائے وہ اندھیرے کے اندر کام نہیں کر سکتا، اس کو روشنی کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو اجالے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور بڑے سے بڑا انجینئر آ جائے وہ پانی کے اوپر کاریگری اپنی نہیں دکھا سکتا۔ لیکن رب کی ذات تو وہ ہے جس نے 3 اندھیروں کے اندر انسان کی صورت بنائی ہے، اور اس پانی کے قطرے کے اوپر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے کرشمے دکھائے ہیں۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں انسان دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی ذات کے اندر غور و فکر کر، میں اللہ کی ذات کو آپ پہچان لیں گے، میں اللہ کی ذات آپ کو نظر آ جائے گی۔ لیکن جن لوگوں نے آنکھیں بند کر لی، آفاق کے اندر غور و فکر نہ کیا، اللہ نے آنکھیں تو دی تھیں حق کو دیکھنے کے لیے، کان دیے تھے حق کو سننے کے لیے، زبان دی تھی حق کو بولنے کے لیے، دل دیا تھا سوچ و بچار کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے، لیکن رب تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے غور و فکر نہ کیا۔ جس وقت وہ کل آئیں گے میرے دربار میں، اس وقت کہیں گے ہائے کاش کہ ہم نے سنا ہوتا، ہائے کاش کہ ہم نے دیکھا ہوتا، ہائے کاش کہ ہم نے سوچ و بچار کی ہوتی۔ فاعترفوا بذنبہم فسحقا لاصحاب السعیر۔ اس وقت وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے کہ ہائے کاش کہ یہ کام ہم نے کیے ہوتے تو آج ہم دوزخیوں میں سے نہ ہوتے، جہنم والوں میں سے نہ ہوتے۔ پہلے ذکر تھا ان لوگوں کا جنہوں نے آنکھیں بند کر لی ہیں، جنہوں نے کانوں سے کام نہ لیا۔ اب ان لوگوں کا ذکر ہے ان الذین آمنوا، جنہوں نے اللہ کی آفاق کے اندر غور و فکر کیا، سوچ و بچار تدبر کیا، اور کانوں کو استعمال کیا، آنکھوں کو استعمال کیا، دل کے اندر غور و فکر سوچ و بچار کی، یہ ایمان لے آئے کہ یار ایسی کوئی ذات بھی ہے جس نے بغیر ستونوں کو آسمان کو کھڑا کر دیا، پانی کے اوپر زمین کو بچھا دیا، اور اس زمین کے اوپر اللہ رب العزت نے درخت، پہاڑ، ندیاں، نالے چلا دیے۔ ایسی کوئی ذات بھی تو ہے نا جس نے رات اور دن کا انتظام کیا۔ جس وقت اس نے غور و فکر کیا تو اس نے اللہ کی ذات کے اوپر ایمان لے آیا۔ جس وقت ایمان لے آیا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اب ایمان کا بوٹا لگ گیا۔ اب اس نے کیا کیا؟ اس بوٹے کو بڑا کرنے کے لیے اس نے نماز کا پانی لگایا، اس نے روزے کا پانی لگایا، اس نے حج کا پانی لگایا، اس نے زکوٰۃ کا پانی لگایا، اس نے صدقہ خیرات کا پانی لگایا، اور نیکیوں کر کے کیا کیا؟ اس نے یہ ایمان کے بوٹے کو اس نے کیا کیا؟ بڑا کیا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں مومنوں کا ایمان بڑھتا ہے جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے، ان کا ایمان ایک تو دل باغ ہو جاتا ہے، دل ان کا مطمئن ہو جاتا ہے، اور ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ انہوں نے عمل کیے وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، انہوں نے تکبر نہیں کیا۔ جب اللہ کی آیات پڑھی جاتی تھی انہوں نے غرور اور تکبر نہیں کیا، آیات سے پیٹھ نہیں پھیری۔ انہوں نے کیا کیا؟ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، جس وقت آیات پڑھی جاتی تھی وہ آیات کے آگے جھک جاتے تھے، اللہ کے سامنے عاجزی کرتے تھے۔ جس وقت انہوں نے یہ 3 کام کیے نا، رب تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک اصحاب الجنہ،
یہی لوگ ہیں کیا؟ جنت والے۔ ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت کے اندر رہیں گے، اور وہاں انہیں موت بھی نہیں آئے گی، وہاں انہیں کوئی بیماری بھی نہیں آئے گی، وہاں انہیں کوئی تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی، وہاں انہیں کوئی سستی بھی نہیں ہوگی، وہاں انہیں تھوک بھی نہیں آئے گی، وہاں انہیں پخانہ پیشاب بھی نہیں آئے گا، بس ایک ڈکار آئے گا، سب کی سب چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ ہضم ہو جائیں گی۔ کیا ہو جائیں گی؟ ہضم ہو جائیں گی۔ لیکن جنت کو حاصل کرنے کے لیے ایمان شرط ہے، اور اعمال صالحہ کیا ہیں؟ شرط ہیں۔ اعمال صالح آدمی کرتے رہے، ایمان نہ ہو تو وہ ایمان بھی قابل قبول ہو نہیں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، بلا من اسلم، مسلمان وہ ہے، مومن وہ ہے جو اپنے آپ کو رب کے سامنے جھکا دے، رب کے سامنے اپنے آپ کو عاجز کر دے، جھکا دے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کیا جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے۔ مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع، اللہ نے دو فریقوں کی مثال بیان فرمائی ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں ایک اندھا ہے اور بہرا ہے، دوسرا جو ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا ہے۔ جو اندھا اور بہرا ہے اس سے مراد مشرک ہے، اس سے مراد کون ہے؟ کافر ہے، جس نے کیا کر لیے؟ اللہ نے کان دیے، ان کو استعمال نہیں کیا، اللہ نے آنکھیں دی، ان کو استعمال نہیں کیا، اشعارات کے اندر، آفاق کے اندر اس نے کوئی غور و فکر، سوچ و بچار، تدبر نہیں کیا۔ لیکن جو مومن تھا اللہ نے اس کو کان دیے، آنکھیں دیں، دل دماغ دیا، اس نے غور و فکر کی۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں حال یستویان مثلا، کیا یہ دونوں مثال کے اندر برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور ایک مقام کے رب تعالیٰ فرماتے ہیں لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اے لوگو جنت والے اور دوزخ والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے، کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اور سورۃ فاطر کے اندر رب تعالیٰ فرماتے ہیں وما یستوی الاعمی والبصیر، اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، ولا الظلمات ولا النور، سایہ اور اندھیرا برابر نہیں، روشنی اور اجالا برابر نہیں، مردہ اور زندہ برابر نہیں، علم والا اور جاہل برابر نہیں۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کافر اور مشرک اور مومن کی مثال بھی اسی طرح ہے، کافر اور مشرک، مومن اور مشرک کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ افلا تذکرون، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ کیا ہو گیا ایسی مثالوں سے تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اللہ رب العزت ہمیں ایسی مثالوں سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔